کریں گے۔ عمر فاروق بھائی آپ بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایک بس مجھے ٹیکسٹ پہ بتا دے کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم حضرات اور مکرم خواتین، سب سے پہلے میں آپ سب کو اس کاروان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ماہانہ اجتماع برائے نومبر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکثر بیشتر ہوا یوں کرتا ہے کہ ہر ماہ یہ ماہانہ اجتماع الحمدللہ اس ٹیم کا منعقد ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے کچھ فاضل مقررین کو بھی دعوت دی ہے کہ جو کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیں گے، اور اگر آپ لوگوں تک اس کا اجتماع کا اسکیجول پہنچا ہو تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کن کن موضوعات ہیں، کہ جو اہم موضوعات ہیں کہ جو آج انشاءاللہ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ اس وقت میرا موضوع تذکیر بالقرآن کا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 11 کی جو ہے وہ رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی، کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ کا نام لے کے اس تذکیر بالقرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرمانبرداری کی حالت میں۔ ایک لفظ استعمال ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ گویا کہ اگر دنیا سے اگر 8 ارب مسلمان 8 ارب انسان کنسیڈر کر لیے جائیں تو ان 8 ارب میں سے اللہ تعالیٰ نے چھان کے 2 ارب مسلمانوں کو الگ کر کے ان سے خطاب ہے کہ جو فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی تقوی کیا چیز ہے بھائی؟ اکثر جو ہے وہ یہ بات آیا کرتی ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی ایک اصطلاح ہے، گویا کہ تقوی کے لیے جو ہے وہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے الفاظ ہیں کہ جو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ تقوی کو اگر ان شارٹ دیکھ لیا جائے کہ تقوی کیا ہے، تو تقوی معاف کیجیے گا ان شارٹ اگر دیکھ لیا جائے کہ تقوی کیا ہے، تو تقوی یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے پر حاوی کر لیا جائے، اس چیز کو جو ہے وہ پہچان لیا جائے کہ میں جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، ایک ذات ہے کہ جو بہرحال مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، میں جو بھی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ذات ہے کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ صرف دیکھ نہیں رہی ہے بلکہ کل وہ دن بہت قریب آ چکا ہے کہ جب اس کام کا جو بھی میں یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے۔ یہ ہے تقوی ان شارٹ ٹرمز۔ کیا ہے تقوی؟ کہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس وقت چاہے میں خلوت میں بیٹھا ہوں، چاہے میں جلوت میں بیٹھا ہوں، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں یا اکیلے میں بیٹھا ہوں، جو کچھ بھی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جو بھی کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ذات ہے، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ دن بہت قریب آ چکا ہے کہ جب میں نے مر جانا ہے اور روز حشر، روز قیامت میں نے کھڑے ہو کے اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرمائے۔ آگے کیا فرمایا گیا؟ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
اس کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے بھائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے؟ تو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو جب اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی ہوگی تو صحابہ کے دل دہل گئے ہوں گے، وہ لرز گئے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے تقوی کا اختیار حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو وہ اللہ کا تقوی کا حق ادا کیسے کیا جائے گا کے لیے پھر آگے جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو آیات کچھ ایسی آتی ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے، جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا حد استطاعت میں اللہ کا تقوی تم نے اختیار کرنا ہے۔ گویا کہ وہ کیفیت جو ہم نے پچھلی آیت میں سمجھی، پچھلے حصے، اس آیت کے پچھلے حصے کے ذیل میں سمجھی، اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ اختیار ہے کہ جو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے۔ اگر اس آیت کو جو ہے وہ دو ٹکڑے کر لیا جائے تو ایک ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، ایک ہے إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ مطلب یہ ہو تو یا یہ سچویشن ہو، دو میں سے کوئی ایک سچویشن۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ کا مطلب وہ دیکھنا تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے۔ اب اگر اس ایک جملے کو لے لیا جائے تو زندگی میں یا پھر دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے۔ ہاں، اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں، رب کا انکار کرنے والے ملحدین موجود ہیں، رب کا انکار کیا گیا، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا انکار کرے۔ تو ولا تموتن، دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے، الا یہ کہ وانتم مسلمون، تم حالت فرما برداری میں ہو۔ الا وانتم مسلمون کا لفظ دیکھیں استعمال کیا گیا، مومنون کا لفظ ہے نہیں ہے، مسلمون کا لفظ ہے۔ تو مسلمون کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، تابع دار۔ وہ دعویٰ کہ جو ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ اب کیا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ استعانت، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے پھر عبادت کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ عبادت کیا ہوا کرتا ہے، وہ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے کہ جو ہوا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس آیت کا ترجمہ کیا بنا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب ہماری موت آئے تو ہم حالت فرما برداری میں ہوں انشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ ہے اللہ کی رسی کی جس کے ساتھ چمٹ جاؤ، جس کو پکڑ لو، جس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اور تفرقے میں مت پڑو۔ اب تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ آیا فقہ اور فرقہ ایک ہی چیز ہے؟ یہ تمام وہ بحثیں ہیں کہ جو اس وقت کرنے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ فرقہ کیا ہوتا ہے، تفرقہ بازی کیا ہوتا ہے، اور یہ فقہ کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بہت سے فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، شافعی، دیوبندی، حنفی کے اندر آ جائیں گے دیوبندی، بریلوی، بہت سے ہمارے یہاں تو فقہ بنے ہوئے ہیں۔ تو آیا کیا یہ فرقے ہیں یا فرقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پھر جو ہے وہ تفسیر کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت نہیں کافی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے، هو حبل اللہ المتین، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں اولین جو مخاطب ہیں وہ انصار ہیں، جو آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر
جو انصاری موجود تھے اور یہ مہاجرین آئے تھے، تو ہر ایک انصاری کو جو ہے وہ ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا. تو وہاں کا جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے کہ جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انصار کے اندر 2 قبیلے ہوا کرتے تھے، اوس اور خزرج. اور آپ نے مشہور وہ واقعہ سنا ہوا ہوگا ہر کسی نے کہ جب جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے تھے اور ایک دوسرے کی طرف سے تلواریں نکل آئی تھیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ صلح جو کرائی تھی. تو اولین مخاطب جو ہیں وہ وہاں اس آیت کے وہ تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے. اب اس آیت کے اندر کسی ایک جماعت کے کرنے کے 3 کام بتائے گئے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دے. کیا دے اچھائی کا؟ مشورہ نہیں جی، حکم دے. ویأمر، امر سے اپنے اچھائی کا حکم دے. وینہون عن المنکر، اور منکر سے بدی سے روکے، مشورہ نہ دے، روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے جو کوئی کسی بھی منکر کو دیکھے تو اس کا فرض ہے، من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے زور بازو سے روک دے، اپنے ہاتھ سے. بیدہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اپنے ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، اپنے زور بازو استعمال نہیں کر سکتا، اب کیا کریں؟ فبلسانہ، اپنی زبان سے تو روکو. اور جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیان فرمایا کرتے تھے، تو وہ طریقہ میں تو ابھی یہاں پہ اختیار نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو طریقہ ہوتا تھا وہ انتہائی روب والا طریقہ کہ بھائی تم گونگے شیطان تو نہ بنے رہو، اپنے زبان تو استعمال کرو، اپنے زبان سے تو روکو. اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، فإن لم یستطع فبقلبہ، تو اپنے دل میں اس چیز کو برا جانو. اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ کے مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی جگہ سے گزر ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کوئی غیر اسلامی محفل ہے، کوئی گانے ہیں کہ جو بج رہے ہیں، کچھ بھی جو ہے وہ ہے. اب آپ کو فار ایگزامپل ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان استعمال نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر یہ سچویشن پیدا ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب کیا آیا اس محفل کو انجوائے کیا جائے یا پھر جو ہے وہ اس محفل کا حصہ بن جایا جائے؟ کیا کریں بھئی؟ روک تو نہیں سکتے، کیا کریں؟ فبقلبہ، اپنے دل میں اس کو برا جانو. وذالک اضعف الایمان، ہاں لیکن یاد رکھو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے، نفرت بھی نہیں ہے، کوئی دل میں جو ہے وہ رنج بھی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی افسوس بھی پیدا نہیں ہو رہا، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی جو دولت تھی وہ تم سے رخصت ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس شدید یہ جو وعید آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہ تفرقوں میں جو بڑھ گئے تھے یہ کون ہیں؟ یہ فرقہ کیا ہوتا ہے، فقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے وہ مفسرین اور دیکھی جا سکتی ہیں تفاسیر، اور وہاں سے رجوع کیا جا سکتا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَّرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ یعنی ہدایت آنے کے بعد تم لوگ تفرقوں میں پڑ گئے تھے،
تم نے اس حبل اللہ کو چھوڑ دیا تھا جس کے بارے میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس حبل اللہ سے جڑو، اس حبل اللہ کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھو، کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس اللہ کی رسی کو؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے ہو۔ آج ہم اپنی حالات کو دیکھ لیں، کیا ہم نے اللہ کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے؟ کیا ہمارے شب اور روز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سے آگے بڑھ کر اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا اور پھر اس کو قائم کرنا اللہ کی زمین کے اوپر، یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، تم کفر میں لوٹ گئے بعد اس سے کہ تم ایمان لا چکے تھے، تم نے ہدایت تم کو پہنچ چکی تھی، تم کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ہے حق، یہ ہے کرنے کا کام، یہ مجھے کرنا ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم وہ جو حبل اللہ تھا وہ قرآن مجید تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کیا کرو اب تم؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے ہو۔ دیکھیے یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہ کافروں سے خطاب نہیں ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کفر پر چلے جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید کے اندر ہی وہ دعا آئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر مت دیجیے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، وہب لنا من لدنک رحمۃ رحمہ انک انت الوہاب، یہ والی دعا ہے کہ جو ہمیں ہر نماز کے اندر جو وہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعید سے بھی محفوظ رکھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ گویا کہ اگر تمہارے اوپر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن وہ لوگ جو ایمان کے بعد کفر میں پڑ گئے تھے ان کو اس طریقے سے عذاب عظیم دیا جائے گا، تو اللہ تھوڑی چاہتا ہے کہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے، یہ تمام تو تمہارے اپنے کیے ہوئے کام ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں موقع دیا تھا، لیکن تم نے جو ہے وہ اس کو حبل اللہ کو چھوڑ دیا اور واپس میں تفرقے میں پڑ گئے، تو پھر اب تمہارا حال یہ ہو رہا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اللہ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تو اللہ کا ہی ہے، تو اللہ اگر چاہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام جو کچھ سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام وعیدیں کہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل نہ فرمائے اور ہمیں ان سے بچا کر جس طریقے سے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔